جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے ہیں، ناراضگی کی حالت میں یہاں پہنچے ہیں، دیکھا تو جب اپنے قبیلے کے قریب، اپنی قوم کے قریب پہنچتے ہیں تو محسوس کیا کہ قوم کے لوگ جو ہے وہ کسی اور چیز کی عبادت میں مصروف ہیں، بچڑے کی عبادت میں مصروف ہیں، اس کے رقص کر رہے ہیں اور ایسی حالت کے اندر اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو بڑی ناراضگی کسی کیفیت میں یہاں پہنچے ہیں۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام سے انہوں نے بات چیت کرنا چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ تو اپنی قوم کو پہلے سے ہی یہ بات سمجھا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ انما فتنتم بھی، تمہیں تو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، یعنی سامری نے جو یہ بچڑا بنایا ہے یہ تو تمہارے لیے ایک آزمائش بن گیا ہے، تمہیں بچڑے کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہاں انہوں نے چار چیزیں بیان فرمائی ہیں، چار طریقوں سے قوم کو سمجھایا۔ سب سے پہلے تو قوم کو فتنے کے بارے میں آگاہ کیا کہ یہ جو بچڑا بنایا ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری آزمائش ہے، لہٰذا اس آزمائش میں پورا اترنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی عبادت نہ کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف متوجہ فرمایا کہ رب پہچانو تو صحیح کہ تمہارا رب رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تمہیں کسی اور کو معبود نہیں سمجھنا چاہیے۔ رحمان اور رحیم اس میں یہ فرق بھی ہے، جہاں اور مطالب بیان کیا جاتے ہیں وہاں یہ فرق بھی ہے کہ رحمان اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر طلب کیے بھی عطا فرماتی ہے، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو طلب کرنے پر عطا کرے۔ تو فرمایا کہ تمہارا رب تو وہ رحمان ذات ہے کہ جو بغیر طلب کی بھی تمہیں عطا فرماتا ہے، جب تم اس ذات سے کسی چیز کو طلب کرو کیا وہ تمہیں عطا نہیں فرمائے گا؟ اس لیے رحمان کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ فَاتَّبِعُونِی، پھر اپنی نبوت کی طرف بلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے تو لہذا نبی کی اتباع کرنی چاہیے، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، پھر شریعت کی طرف بلایا ہے کہ جو شریعت کے احکامات ہیں اس کو پورا کرو، میرے معاملے کی اطاعت کرو، یعنی جو شریعت کے احکامات مجھے عطا فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اطاعت کرو، اور اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ شرک سے بیزاری کا اظہار کرو، شرک سے دور رہو، توحید پر جمے رہو۔ اب قوم آگے سے کیا کہہ رہی ہے؟ قوم نے شرک سے بیزاری کا اعلان تو کیا کرنا، قوم جو ہے وہ شرک سے دوری کیا اختیار کرتی اور رب رحمان کے سامنے کیا جھکتی، کہنے لگے قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ، کہنے کہ ہم تو اس بچڑے کے اوپر جھکے رہیں گے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف لوٹ آئیں، پھر یہ بات ممکن ہے نہیں، وہ ہمیں آ کر روکیں گے تو پھر ہم رک جائیں گے۔ اب یہاں تین گروہ ہو گئے تھے، ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو توحید پر جمع رہا، جن کی تعداد مفسرین نے 12,000 کے قریب لکھی ہے، تفسیر قرطبی میں آتا ہے، اور جو دو گروہ اور تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو کہتے تھے کہ ہم بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ہم بچڑے کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے پھر بھی عزم کر رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ بھی آئیں تب بھی انہوں نے آ کر اسی بچڑے کی عبادت کرنی ہے، لہذا ہم نے اسی بچڑے کی عبادت ہی کرتے رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ، ہم اس بچڑے کے اوپر جھکے رہیں گے حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ، یہاں تک کہ ہماری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آ جائیں۔ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون، آپ کو کس چیز نے اس چیز سے روکا ہے، اس بات سے روکا ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے اور گمراہی کے رستے پر چل پڑی ہے تو پھر آپ نے میری اتباع کیوں نہیں کی؟ یہاں اتباع سے دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو مراد یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ قتال کرتے، جہاد کرتے، یعنی میرے نظریہ بھی یہی تھا کہ میں اگر ہوتا اور یہ ایسا کرتے تو میں ان کے ساتھ قتال اور جہاد کرتا، تو آپ کو بھی میری اتباع کرنی چاہیے تھی، یعنی آپ ان کے ساتھ قتال اور جہاد کرتے۔
یا دوسری صورت میں اگر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے، جہاد کے باوجود بھی اگر یہ بات قابو میں نہ آتی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو ماننے والے تھے، صحیح راستے پر چلنے والے لوگ تھے، ان کو لے کر میرے پیچھے آ جاتے، مجھے آ کر اس بات کے بارے میں خبر کرتے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد تھا کہ یعنی ان کی اصلاح کی صورت یہ تھی کہ یا تو ان کے خلاف جہاد کرتے، پھر یہ صحیح ہو جاتے، یا اگر دوسری صورت میں یعنی ان کو جہاد سے بات سمجھ میں نہ آتی، کتاب سے بات سمجھ میں نہ آتی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ میرے پاس آ جاتے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد تھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ پھر ان سے فرمایا کہ افعصیت امری، آپ نے میرے معاملے کی نافرمانی کر دی۔ ابھی بڑے غصے کی حالت میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے آتے ہی آ کر جیسے آئے تھے تو ایک ہاتھ سے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑا، اور جب غصے کی حالت میں تھے تو انہوں نے آگے اپنی والدہ کا یعنی نام لیا کہ والدہ کے اندر شفقت زیادہ ہوتی ہے بنسبت باپ کے، اس لیے والدہ کا نام لے کر کہا کہ قال یا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے ماں جائے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، آپ میری داڑھی اور میرے سر کے بال کو نہ پکڑیے۔ تو میں کیوں نہیں آپ کے پیچھے آیا یا ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا؟ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکب قولی، میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ آپ نے تو مجھے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ اصلح، ان کی آپ اصلاح کرنا، اور آپ کا مقصود یہ تھا کہ میں ان کے اندر رہ کر ان کی اصلاح کروں۔ اگر میں یہاں سے چلا آتا آپ کے پاس تو پھر نقصان یہ ہوتا کہ یہ شرک کے اندر جیسے مبتلا تھے، گمراہی کے اندر مبتلا تھے، جب میں یہاں سے چلا آتا تو اب میدان صاف ہو جاتا، یہ لوگ گمراہی کے اندر اور آگے بڑھ جاتے، اس لیے میں آپ کے پیچھے نہیں آیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ ان کو پیچھے چلے آنا چاہیے تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ میرا یہاں پر ٹھہرنا ہی زیادہ مناسب ہے، اس لیے فرما رہے ہیں انی خشیت، بلا شبہ میں ڈر گیا اس بات سے کہ آپ یہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا ہے، یعنی 12,000 لوگ ماننے والے تھے وہ میرے ساتھ آ جاتے، باقی یہاں رہ جاتے، تو بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں یہاں پر رکا رہوں، تو جب آپ تشریف لائیں گے، آپ ان کو سمجھائیں گے تو یہ صحیح راستے پر آ جائیں گے، اس لیے میں یہاں پر رکا رہا۔ وَلَمْ تَرْكُبْ قَوْلِي، اور آپ نے میری بات کا انتظار نہیں کیا، میرے پیچھے چلے آئے، آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا، میں اس بات کی وجہ سے یہاں رکا رہا۔ تو یہاں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جس آدمی کو اجتہاد کا ملکہ حاصل ہو جائے، یعنی اتنے علوم جو اجتہاد کے لیے شرط ہیں، جس آدمی کے پاس اتنے علوم ہوں تو پھر وہ کسی حدیث کو لے کر اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اس کا عمل کرنا صحیح ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ جس آدمی کے پاس علوم بھی جو اجتہاد کے لیے ضروری علوم ہے وہ حاصل نہ ہو اور اپنی مرضی سے ہی کسی حدیث کو لے کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تو اس سے اندیشہ ہے کہ یہ آدمی فساد کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ یہی معاملہ ہے کہ یعنی اجتہاد کا عمل کا حاصل تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، تو اب ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا، کسی کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غلطی پر ہے، دونوں ہی حق پر ہیں، کہ دونوں اپنے اعتبار سے اجتہاد کر رہے ہیں۔ کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ اب لوگوں کے اندر فتنہ فساد زیادہ ہو چکا ہے، جب گمراہوں کو پکڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ ہے کہ گمراہوں کو پکڑا جائے۔ دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، دونوں ہی حق پر ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ دلوں کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت دلوں کے اندر اتری ہوئی ہو۔ اگر کوئی غلطی سامنے آئے جو ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو تو ان کی غلطی کو صحت پر معمول کرنا چاہیے، ان کی معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے، اپنے دلوں کے اندر ان کی محبت کو بسانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔